ہمیں جوائن کیا ہے بیہیویئر ٹیکنیشین کلینکل سائیکالوجسٹ سعدیہ عاطف نے. السلام علیکم. جی السلام علیکم نبیہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. سعدیہ, ایک تو آپ کا اور میرا پروفیشن سیم ہے, لیکن ہماری ڈومینس بھی سیم ہے, کیونکہ میری بھی بیہیویئر میں ہی ساری ریسرچ ہے, اور آپ ماشاءاللہ اسپیشل چلڈرن کے لیے جو ہے وہ بیہیویئر ٹیکنیشین ہے. یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ ایک آپ عام بندے کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور ایک آپ خاص بندے کو ٹریٹ کر رہے ہیں. مینٹل ڈیزیز کہیں بھی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آ سکتی ہیں, کسی میں بھی آ سکتی ہیں, لیکن یہ جو ایک قدرتی فرق ہوتا ہے عام بچوں کا اور خاص بچوں کا, اس کو ذرا ڈسکرائب کیجیے گا. جی بالکل. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور کوہ نور کا, جنہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وقتاً فوقتاً ہم لوگ جیسے پہلے بھی اسی چینل کے تھرو اور بھی بہت سے چینلز پہ ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں کہ آخر پیرنٹ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے بچہ جو ہے دوسرے بچوں سے کچھ مختلف ہے, یا اس کی کوئی ایسے مائل سٹونز ہیں یا کچھ ایسے رویے ہیں جو باقی بچوں سے تھوڑے مختلف ہیں. تو سب سے پہلے تو ایز دا ایج آف آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1.5 ماہ, 16 مہینے, 17 مہینے, 18 مہینے, یہاں سے اس کے سائنز اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مدر کو فیل تو ہو رہا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے بچہ ہے, پہلے بچے کی دفعہ تو اتنا نہیں ہوتا, لیکن اگر ان کا دوسرا بچہ ہے تب تھوڑا زیادہ وہ اپنے پہلے بچے کے ساتھ ان سے اس کے رویے کو, مائل سٹونز کو اور چیزوں کو کمپیئر کرنا شروع ہوتی ہیں, تو ان کو آئیڈیا ہونے لگ جاتا ہے. اب کچھ بچے, سب بچے نہیں, ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنے نیم پہ رسپونڈ نہیں کرتے, یعنی ان کو آواز دی جائے یا مدر ان کو بلائیں یا کسی بھی طرح سے اسمائل کر کے ماں ان کی طرف دیکھے, ان کے آئی کانٹیکٹ سے بھی بالکل آئی کانٹیکٹ اور ریسیپروکل اسمائل نہیں ہوتی ہے, یا وہ پلٹ کے اس طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ اچھا مجھے بلایا گیا یا مخاطب ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو آپ نے آئی کانٹیکٹ کی بات کی ہے کہ وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں یا اس کو مینٹین نہیں کر پاتے. اب جیسے اگر میں آپ بات کر رہے ہیں تو فار ہیلدی کمیونیکیشن ہمیں ایک دوسرے کی آئی کانٹیکٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے, جس سے ہم ایک دوسرے کی آنکھ میں دیکھ کے بات کریں گے اور اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے. اور پلس ایک جس طرح ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ ایک اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس کو بار بار کرتے رہیں گے, فار ایگزامپل اگر وہ بچہ اپنی باڈی کو راک کر رہا ہے آگے پیچھے تو وہ بار بار اس کو راک کرے گا. اگر کوئی پیپر ٹیئرنگ کر رہا ہے تو اس کو ٹیئر کرتا جائے گا, پیپر کو پھاڑتا جائے گا. کچھ اسپیسیفک پیٹرنز ہیں جو وہ بناتے ہیں, بالکل جیسے کچھ چیزیں ہیں لائن اپ کی ہیں تو ان کو لائن اپ کیا, پھر گرا دیا, پھر دوبارہ بنایا, پھر گرا دیا. اور ایک چیز کی طرف متوجہ ہونا اور بہت دیر تک متوجہ ہونا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی سیلنگ فین ہے اور وہ آہستہ آہستہ سے گھوم رہا ہے تو کافی دیر تک اسی کو آبزرو کرتے رہنا, اپنی سراؤنڈنگ سے تھوڑا سا بے خبر ہونا. ٹھیک ہے, یہاں میں ایک چیز کو مینشن کر دوں کہ اگین ہر بچوں کے سائنز اینڈ سمٹمز ایک جیسے نہیں ہوتے. نہیں, ظاہر ہے, بالکل ایسے ہی. تو اگر اسپیسیفکلی اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح آٹزم کی آج ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ بچے جو نارمل ہوتے ہیں وہ تو 1 منٹ کے بعد 1 سیکنڈ کے بعد پلک جھپکتے دوسرا کام پہ سٹارٹ کر دیتے ہیں, تیسرا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں, ان کی تو فوراً سے بدلتی ہوئی سچویشن ہوتی ہے. لیکن ایک اسپیشل بچے کا پتہ اس لیے بھی چل جاتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اس کی کانسنٹریشن صرف ایک ہی چیز پہ ہو جاتی ہے, وہ ایک ہی چیز کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے. آٹزم کی نا کہ وہ بہت مائنر ڈیٹیلز میں, اگر ہم اسپیکٹرم کی بات کریں اور ADHD کی بات کریں تو ان کی جو توجہ ہے یا اٹینشن ہے وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اب وہ بچہ کبھی بھی ایک جگہ پر زیادہ دیر تک آرام سے نہیں بیٹھتا, ٹھیک ہے, ان کی ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور بار بار اٹھنا اور چیزوں کے اوپر فوکس نہ کرنا. تو تبھی ایک بچے کے جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں وہ دوسرے بچے سے ڈفر کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ ایسے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں؟ آپ کی اسپیشل کوئی سینٹر ہے, کوئی اسکول ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ ایسے ٹرین کرتی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں جس میں آپ والدین کو اویئر کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا ابھی سیٹ اپ کیا ہے, کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ جی بالکل, اسٹیپ اہیڈ برنگنگ آؤٹ ایبلٹیز کے نام سے میرا اپنا سیٹ اپ ہے جو لاہور میں ہے, اور ہم پہلے تو ارلی ایئرس پر کام کر رہے تھے. اب جیسے جیسے بچوں کی ایج بڑھ رہی ہے اسی طرح سے ہم بچوں کو آگے جابس کی اور ووکیشنل ٹریننگ کی اپرچونٹیز کی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پلس جیسے آپ نے پیرنٹس کی بات کی تو دیکھیں اسکول کا اور پیرنٹ کا ان کا تو بالکل پیرالل ہو کے چلنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اسکول میں ایک بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور پیرنٹ کے یعنی گھر پر وہ ٹریننگ اس طرح سے پیرنٹ نہیں کر پا رہا, فائدہ کوئی نہیں, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے.
بچہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے اسکول میں تو رہ کے جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ بچہ کیا کر رہا ہے, گھر کی روٹین اس کی کس طرح سے کنٹینیو ہو پا رہی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ہم کلاس ورک کرتے ہیں اور ہوم ورک نہیں کرتے تو کلاس میں ہماری پروگرس افیکٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. تو بالکل اگر ہم یہاں پر بچوں کو تھراپی پرووائڈ کر رہے ہیں اور گھر پر نہیں اس طرح سے اس چیز کو اسکیڈول کو یا روٹین کو فالو نہیں کر پا رہے تو پھر پروگرس نہیں آتی ہے. تو اس سے بچوں کو ٹریٹ کرنا بھی تو ٹو مچ ڈیفیکلٹ کہ آپ لوگوں کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی اس کا تو پورا ایک جو ہے وہ آپ پروسیجر بناتے ہوں گے کہ ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اگر کسی کے جو ہے وہ آنکھوں میں کوئی ڈفرینس ہے, سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بہت کم ہے, کچھ بچوں کو سانس کا بھی پرابلم ہوتا ہے, کچھ بچے اپنے ہاتھ پاؤں صحیح طرح نہیں ہلا پاتے ہیں, یہ سارے جو سمٹمز ہوتے ہیں ان کو پھر کیسے ہینڈل کرتی ہیں اور کس طرح والدین کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بچے کی جب ایویلیوشن ہوتی ہے, ڈائگنوسس ہوتا ہے, تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کو اسپیسیفکلی آٹزم ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی کوموربڈ ڈس آرڈر ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا, بات کی ہے کہ کئی بچوں کی سماعت میں پرابلم دیکھنے میں آتا ہے یا ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہوتے ہیں, تو کئی بچے آٹزم کے ساتھ ہیئرنگ امپیئرڈ کے ساتھ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بالکل ان کا پلان الگ ہوتا ہے, ان کی ٹریننگ کس طرح سے کرنی ہے. بالکل سب سے دقت آمیز یا مشکل آپ کہہ لیں کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی, وہ ان بچوں کی ٹوائلٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر بچہ نہیں بات کر پا رہا یا بچے کے بیہیویئرز کچھ ایسے ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, وہ آپ کو بتا نہیں پا رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے بچے کی ایج گزرتی جاتی ہے اس کے جو رویے ہیں وہ پہلے سے کتنے زیادہ چینج ہوتے جاتے ہیں. جیسے جیسے بچہ میچیور ہو رہا ہے, اس کی گروتھ ہو رہی ہے, تو وہ ایک پیرنٹ کے لیے کتنا مشکل کام ہے ایسے بچے کو سوسائٹی میں موو کرنا. اور ایسی سوسائٹی جس کے اندر ابھی اویئرنیس ہی کریٹ نہیں ہوئی, ایسی سوسائٹی جہاں پر آج بھی ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ان بچوں کے اوپر ایک ٹیبو لگا ہوتا ہے کہ یہ بچے اسپیشل ہیں یا یہ بچے خدا نہ خواستہ ان کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے, یا بچے سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یا عام روٹین میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی دم درود کرایا یا آپ ان کے لیے کیا کروا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے لگ رہا ہے سوسائٹی کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. ظاہر ہے یہ اویئرنیس, وہی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہیں. جی بالکل, کوئی آپ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں والدین کے لیے کوئی اویئرنیس جو ہے وہ کر رہے ہیں, یہ کیسے لوگوں میں اویئرنیس آئے گی؟ کیونکہ ابھی تو ہم نیچرل عام بچوں کو ڈیل کرنے میں پیرنٹس جو ہے وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں کہ ہمارے بچے وہی ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, مینٹلی اسٹریس میں جا رہے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہے, اگریسو سچویشن ہے ان کی. تو اگر ہم یہی نہیں ڈیل کر پا رہے تو ہم اسپیشل چلڈرنس کو جو ہے وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ لیکن نبیہا جب ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا تو آپ پوری ایک فیملی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم نے بچے کے تو ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ اس کے کر ہی رہے ہیں, اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں ہم, لیکن اس کی پوری فیملی کی آپ کو ساتھ ساتھ سے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح صبر کے ساتھ کس طرح سے پیشنٹلی بچے کو ڈیل کرنا ہے. کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم میں برداشت کتنا ہے, بالکل, تو ٹالرنس کتنی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ایک چیز کو بار بار سے توڑ رہا ہے اور پیرنٹ اس چیز کو بار بار سے ٹھیک کروا رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر پیشنس لیول کتنا نیچے چلا. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز آتی ہیں, جس طرح ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس سے کچھ بچے گئے ہیں جو ارلی ایئرز میں آئے ہیں, لیکن بہت زیادہ ان میں فرق دیکھنے میں آیا, ایون کہ 3-4 ماہ میں بہت زیادہ فرق دیکھنے میں آیا. اور کچھ بچے ہیں جو بالکل میوٹ آئے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں, ڈبل ورڈ پر آتے ہیں, سنگل سے ڈبل ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ان کی پروگرس جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن صرف اسپیچ میٹر نہیں کرتی. اس کے اندر میٹر, یہی میرا اگلا سوال آپ سے تھا کہ صرف اسپیچ میٹر نہیں کرتی ہے, کھانے پینے کا سٹائل ہے, لیونگ سٹائل, ان کے بیٹھنے اٹھنے, یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ لیکن بچوں کی فیڈنگ تھراپی ہوتی ہے, کچھ بچے تو ہوتے ہیں جو بالکل ایک مخصوص قسم کا فوڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کچھ بچے ہوتے ہیں جو بالکل لیز چپس اس طرح کے کچھ کرنچی ٹائپ ان کو پسند ہوتے ہیں, جیسا نگٹس ہیں یا بالکل فرائز ہیں, تو ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کچھ کرسپی چیز میں مجھے کھانے کو ملے. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے باقی غذا کس طرح سے دینی ہے وہ آپ کی فوڈ تھراپی میں آ جاتا ہے یا فیڈنگ تھراپی میں آ جاتا ہے. تو وہ ان کی جب انٹرونشن آپ کرتے ہو تو سائڈ بائی سائڈ آپ نے جو ٹائم ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ آکوپیشنل تھراپی, اسپیچ تھراپی, ایون کہ میوزک تھراپی, آپ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ساتھ دیتے ہو بچے کو. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ سننے سمجھنے کھانے پینے تمام صلاحیتیں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوں. جی بالکل, ایک بچہ ایک انوائرمنٹ سے آیا ہے جہاں اس نے بالکل صرف گھومنا پھرنا اس سے سیکھا ہوتا ہے. صحیح, ادھر سے آپ نے اس کو بیٹھنے کا مقصد کیسے سمجھانا ہے, کیونکہ میں یا آپ میری بات ایسے بچوں کو بہت دیر تک نہیں بٹھا سکتے. ایسے بچے جو ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ بھاگتے بھی تو ہے نا کہ ہم ایک ہی چیز کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ادھر بھاگیں گے یا ادھر بھاگیں گے یا اپنی جگہ چینج کریں گے.
تو ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ کافی دیر تک بیٹھنا پسند کرتے ہیں, کہیں ادھر ادھر جانا پسند نہیں کرتے. تو یہ دونوں طرح کے ہی بچے جو ہے وہ ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ ہیں, ان کو دونوں ہی طرح سے ٹریٹ کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے.